السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں، کل کے درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں سنی تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا سال، اور انگریزی اعتبار سے 570 پر 1 عیسوی 20 یا 22 اپریل کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ معلوم کیا کہ آپ کا نام آپ کی ماں آمنہ نے احمد رکھا، اور آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ آپ کے دادا نے 7ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ بھی کیا اور سنت ابراہیمی بھی ادا کی۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا وہ آپ کی ماں آمنہ ہیں۔ اس کے بعد چند دنوں تک آپ کے چچا ابو لہب، اس کی ایک آزاد کردہ لونڈی اور باندی تھی جن کا نام ثویبہ تھا۔ بعض لوگ اس کو ثوبیہ پڑھتے ہیں، غلط ہے، اصل نام ثویبہ ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دنوں تک دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد مکہ کے اندر ایک دستور تھا، ایک قانون تھا کہ وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو، نومولود بچے کو کسی گاؤں اور قریے کے کسی دایا کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے 2 سال تک۔ کیوں؟ تاکہ بچہ صاف ہوا میں پرورش پائے، اس کے اندر تندرستی آئے، اس کا جسم مضبوط ہو، اور ساتھ ہی اس کی زبان بھی صاف ہو، وہ اچھے سے بات کرنے لگے اور فصیح عربی سیکھے۔ تو اسی حساب سے آپ کے دادا جان عبد المطلب بھی کسی دایا کی تلاش میں تھے کہ اپنے پوتے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دایا کے حوالے کر دیا جائے۔ اسی درمیان بنو سعد، مکہ کے باہر ایک قریہ تھا، ایک گاؤں تھا، وہاں سے چند عورتیں مکہ کے اندر آئیں تاکہ مکہ کے اندر جو نومولود بچے ہیں ان کو لے کر جائیں، ان کی پرورش کریں، اور اس کے بدلے میں ان کو کچھ خرچہ پانی مل جائے۔ انہی عورتوں میں ایک عورت کا نام تھا حلیمہ السعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں اور میری سہیلیاں اپنے گاؤں بنو سعد سے نکلے، میرا یہ حال تھا کہ جس جانور یا جس گدھی پر میں سوار تھی بالکل کمزور، دبلی پتلی اور سب سے سست چلنے والی، اور میرے پاس ایک اونٹنی تھی، اور وہ اونٹنی کا بھی حال بالکل وہی تھا، اور اس کے اندر دودھ تو بالکل نہ کے برابر تھا، اور ساتھ میں میرے شوہر اور میرا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، اپنا بچہ تھا۔ لہذا میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔
بار بار میں اپنے سہیلیوں سے پیچھے ہو جایا کرتی تھی سواری کی کمزوری کی وجہ سے، اور میری سہیلیاں بار بار مجھ سے کہتی کہ اے حلیمہ جلدی کرو، اے حلیمہ جلدی آگے بڑھو، اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن میری وہ سواری یا میری وہ گدھی اپنی کمزوری کی وجہ سے آگے ہی نہیں بڑھ پاتی تھی۔ آخر کار میری سہیلیوں نے تنگ آ کر مجھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ یہ لوگ مکہ پہنچ کر مکہ کے اندر تلاش کرتے ہوئے ہر ایک نے کسی نہ کسی بچے کو پا لیا، اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، آپ کے والد نہیں ہیں، تو وہ عورتیں واپس چلی جایا کرتی تھیں، یہ سوچ کر کے کہ بچہ یتیم ہے، ہم کو پیسے کون دے گا، ہمیں خرچہ پانی کون دے گا، یہ سوچ کر نبی کو چھوڑ کر چل دیا کرتی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین ہی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا نہیں چاہ رہا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں پیچھے تھی، مکہ جب پہنچی سارے مکہ میں نے تلاش کیا، کوئی بچہ مجھے نہیں ملا۔ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جب مجھے پتہ چلا کہ آپ یتیم ہیں تو میں نے بھی یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ مجھے پیسے کون دے گا، خرچہ پانی کون دے گا۔ پھر اس کے بعد میں نے تلاش کیا، جتنا تلاش کرنا تھا مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ جب رات ہوئی میں نے سوچا کہ میری تمام سہیلیاں بچوں کے ساتھ واپس جا رہی ہیں اور میں اکیلی ایسی ہوں کہ میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، لہذا مجھے شرم آئی، اسی لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے خالی ہاتھ لوٹتے ہوئے، اسی لیے میں اس یتیم بچے کو ہی اپنے ساتھ لے لیتی ہوں۔ تو ان کے شوہر نے کہا یقیناً بہت بہتر بات ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی میں تمہیں برکت عطا کرے۔ تو حلیمہ سعدیہ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائی اور اپنے ڈیرے میں اپنے خیمے میں لے گئی۔ یہاں سے حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ان کو برکتیں حاصل ہوئی، ان برکتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اپنے خیمے یا اپنے ڈیرے میں پہنچی اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے جب اپنے چھاتی سے لگایا، اللہ کی قسم میری حالت اس سے پہلے یہ تھی کہ میرا اپنا بچہ روتا تھا، بلکتا تھا، لیکن میرے جسم میں اس کے لیے دودھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس یتیم بچے کی برکت سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا جیسے ہی میں نے اس بچے کو اپنے چھاتی سے لگایا دودھ میں برکت آئی۔ اس یتیم بچے نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، پھر اس کے بعد میں نے اپنے بچے کو بھی دودھ پلایا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ اس سے پہلے یہ حالت تھی کہ میرا بچہ رات بھر بھوک کی وجہ سے بلکتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا، نہ وہ سوتا تھا نہ ہمیں سونے دیتا تھا۔ جب دونوں بچے سو گئے تو میں اور میرے شوہر دونوں بھی بھوکے تھے، ہمیں بھی کھانے کے لیے کچھ نصیب نہیں تھا، تو میرے شوہر ایک ہاتھ میں برتن لیے ہوئے میری اونٹنی کی طرف بڑھے، ہو سکتا ہے کہ کچھ دودھ نکل آئے اور ہم دونوں کا بھی پیٹ بھر جائے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر اونٹنی کے قریب پہنچے تو یہاں بھی ایک برکت کا نمونہ نظر آیا کہ وہ اونٹنی کے تھن، وہ دبلی پتلی اونٹنی جس کے اندر ایک قطرہ دودھ نکلنا مشکل تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اس بچے کی برکت کی وجہ سے اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ میرے شوہر نے برتن بھر کر دودھ نکالا، میں نے بھی پیا، میرے شوہر نے بھی پیا اور ہم دونوں بھی آرام سے سو گئے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں
جب صبح ہوئی، میری سہیلیاں، میرے گاؤں والے مکہ سے اپنے گاؤں کی طرف جانے لگے تو میری وہ سواری، وہ گدھی جو آتے ہوئے سب سے پیچھے تھی اور میری سہیلیاں میرا مذاق اڑا رہی تھی، اب اس گدھی کی یہ حالت تھی کہ سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے آگے نکل چکی تھی۔ سہیلیاں حلیمہ سعدیہ کو پکار کر کہہ رہی تھی، او حلیمہ ذرا آرام سے چلنا، او حلیمہ ذرا آرام سے چلنا، تمہارے پیچھے ہم بھی ہیں، تمہاری سہیلیاں بھی موجود ہیں۔ اور سوال کرتی، اے حلیمہ کیا یہ وہی گدھی ہے جس میں تم بیٹھ کر مکہ آئی تھی؟ اس کی تو حالت بدل چکی ہے۔ حلیمہ سعدیہ جواب دیتی، ہاں اللہ کی قسم یہ وہی جانور ہے جس پر میں نے بیٹھ کر سفر کیا تھا۔ پتہ نہیں اللہ رب العالمین کا کیا فضل ہے۔ سہیلیاں کہتی، ضرور اس کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، میں اس یتیم بچے کو لے کر، اس بابرکت بچے کو لے کر، اپنے بچے کو لے کر جب اپنے گاؤں میں پہنچی، حلیمہ سعدیہ قسم کھا کر کہتی ہیں، اللہ کی قسم میرا گاؤں اس قدر سوکھا ہوا تھا، میرے گاؤں میں اس قدر قحط سالی آئی ہوئی تھی کہ سارے گاؤں والے پریشان تھے، اور میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے گاؤں سے زیادہ کوئی اور گاؤں سوکھا نہ رہا ہوگا۔ اس قدر سوکھا پن پڑ گیا تھا میرے گاؤں میں، لیکن اس بچے کی برکت سے میرے ساتھ ایسی برکتیں ہوئی کہ اللہ اکبر، دوسروں کے وہ نصیب میں نہیں آئی۔ ہوا یوں کہ جب صبح سویرے میری بکریاں، میرے جانور چرنے کے لیے جاتے تو بھوکے پیٹ جاتے، اور جب واپس ہوتے تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے، اور ان بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، جبکہ دوسرے لوگوں کی بکریاں جب چرنے کے لیے جاتی تو سوکھے پن کی وجہ سے ان کو چارہ نہیں ملتا تھا، جیسے بھوکے جاتی ویسے ہی بھوکے واپس لوٹ کر آتی تھی۔ اور گاؤں والے اپنے بکریاں چرانے والوں سے کہتے کہ ارے کم بختو، ذرا حلیمہ سعدیہ کے چرواہے کا پیچھا کرو، دیکھو کہ وہ اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو کہاں چراتا ہے، تم بھی وہیں اپنی بکریوں کو چرایا کرو۔ چرواہے ایسا ہی کرتے، لیکن پھر بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس لوٹتی تھیں، اور میری بکریاں پیٹ بھر کر واپس آتی تھیں، اور ان کے تھنوں میں دودھ ہوا کرتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، 2 سال تک اسی طرح برکتیں ہی برکتیں میں لوٹتی رہی، میرے گھر میں خوشیاں تھیں، جبکہ اور گھروں کے اندر رزق کے، روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ جب 2 سال مکمل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنی ماں کے پاس لوٹانے کا وقت آیا تو میں نے سوچا کہ آخر اس بچے کو کیسے واپس کروں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کروں۔ راستہ بھر یہی سوچتی رہی کہ کیسے دوبارہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھوں۔ لہذا جب مکہ پہنچی، وہاں دیکھا کہ ایک بیماری، ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اسی وبا کو بہانہ بناتے ہوئے حضرت آمینہ کے سامنے ضد کرنے لگی کہ دیکھو بچہ بڑا تندرست ہے، بچہ بڑا تندرست ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ مکہ میں رہا تو یہ وبا اس کو نہ لگ جائے، یہ بیماری اس کو نہ لگ جائے اور اس کی صحت خراب نہ ہو جائے، اسی لیے چند اور دنوں تک میں اس کو اپنے پاس رکھوں گی، پھر جب یہ وبا ختم ہو جائے گی تو میں آپ کے پاس لا کر اس کو چھوڑ دوں گی۔ حضرت آمینہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کی ضد کے سامنے وہ بھی مان گئی۔ حلیمہ سعدیہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر خوشی خوشی اپنے گاؤں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4تھا سال تھا، آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ
کبھی بکریاں چرانے جاتے، کبھی کھیلنے جاتے۔ تو ایک مرتبہ آپ کھیل رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہیں پر شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک میدان میں کھیل رہا تھا کہ اتنے میں ایک سفید لباس میں ایک آدمی آیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نیچے لٹا دیا اور آپ کا سینہ چیر دیا، چاک کیا۔ بچوں نے جب یہ منظر دیکھا جھٹ سے دوڑے ڈر کے مارے تاکہ اپنے ماں باپ کو خبر کریں۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کیا، آپ کا دل نکالا، دل میں سے ایک لوتھڑا، گوشت کا ایک لوتھڑا نکالا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، لہذا اس کو پھینک دیا۔ دل کو ایک برتن میں رکھا، زمزم کے پانی سے دل کو دھویا، پھر دل کو اٹھا کر سینے میں رکھ کر سینے کو جوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ یہاں یہ بچے جو ڈر کے مارے دوڑے تھے، جا کر حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کو خبر دیا کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں، محمد کو مار دیا گیا ہے، کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے گھر والے ڈر کے مارے دوڑتے ہوئے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں۔ جب یہاں پر میدان میں آئے تو دیکھا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے اس کے بعد خطرہ محسوس کیا اور یوں سمجھی کہ اب اس بچے کو اپنے سامنے رکھنا یا اپنے پاس رکھنا مناسب نہیں ہے، لہذا حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی امی آمنہ کے پاس آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سیرت کی چند باتیں تھیں جو ہم نے سنی، انشاءاللہ آگے کی سیرت کل بیان ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کما حقہ محبت کرنے اور آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔